تو خدا کی سلامتی. خدا کی سلامتی ہو آپ پہ بھی. تو عطا صاحب آج تھوڑا سا لیٹ ہو گیا معاملہ. میں ذرا سفر پہ تھا تو اچھا. جی حضور بہت شکریہ جی. خدا کی سلامتی حضور سبھی ممبران پہ بھی. آج کی نشست کا ہم آغاز کرتے ہیں جناب مسیح زمانہ حضرت زاہد علیہ السلام کے ساتھ. تو اگر کسی ممبر کا سوال ہو براہ راست حضور سے پوچھنا چاہتے ہیں تو اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. جی وام صاحب خدا کی سلامتی جی، کیسے ہیں آپ؟ جی خدا کا سلام ہے جی، میں ٹھیک ہوں، شکر الحمدللہ. آپ سب پہ بھی خدا کا سلام. آمین جی آمین. کوئی بات کہنا چاہیں، کوئی حضور سے جی بات پوچھنا چاہیں؟ جی بہت بہت شکریہ. میں سنوں گا صرف آج. ٹھیک ہے. شکریہ. سعید ملک صاحب خدا کی سلامتی. آپ کو حضور سے بات کرنا پوچھنا چاہیں تو پلیز اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. جی خدا تعالیٰ کی سلامتی ہو آپ پر بھی. جی ابھی تھوڑی دیر پہلے جو آپ ڈسکس کر رہے تھے میں سن رہا تھا کہ وہ شارٹ ویڈیوز کے بارے میں کہ جو جن لوگوں کو مشاہدات ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ ایک ایک دو یا تین تین منٹ کی یا چلو 4-5 منٹ کی بھی ہو جائے. شارٹ ویڈیوز جو ہیں نا وہ بہت درکار ہیں کیونکہ ان کو ہم جگہ جگہ جا کے گروپوں میں یا سٹریمز میں جگہ جگہ ہم لگا دیں گے اور لگایا جا سکتا ہے. وہ کوئکلی لوگ سنتے ہیں اور اثر بھی ہوتا ہے ان کا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں یہ بہت مطلب ہے کہ دنیا داری میں پھنسے ہوئے ہیں اور وہ جب لانگ ویڈیوز ہوتی ہیں وہ تھوڑا سا دیکھ کے تو وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا بہت اچھا سٹیپ ہے جو ہم لیں گے. کچھ کام اس پہ شروع میں ہوا تھا اور لوگوں کی ٹیسٹیمنیز آئی تھیں اس پہ اوپر، لیکن پھر بعد میں وہ سیمینار اور دوسری چیزیں کویسچن آنسر وغیرہ ساری چیزیں ضروری ہیں لیکن یہ بھی ایک ایسا پہلو ہے کہ جس کی طرف توجہ دینی چاہیے. تو بہت شکریہ، بس یہی ایک تجویز تھی. جی بہت شکریہ جی. عطا صاحب کتنی ویڈیو ہے آ گئی ہیں یا 2-4 تو پہلے بھی تھی وہ ہیمن کے ساتھ؟ عزیزور ہمارے پاس جی 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 ہمارے چند ممبران کی ویڈیوز آئے ہیں جی. تو باقی امید کرتے ہیں کہ اتوار تک یا قریب وہ سبھی لوگ بھیج دیں گے. وہ انڈین جی کی بھی تھیں، وہ آپ کے پاس ہے؟ جی وہ ہیں ساری حضور. وہ جی جو پچھلی 2-3 تقریباً 4 سے 5 ہیں وہ. جی جی لیکن یہ کہ کچھ جرمن لوگوں کے بھی جو ہمارے ممبر ہیں جی وہاں پہ ان سے بھی درخواست کی جا سکتی جی ہے کہ جی وہ بھی کچھ. جی آپ نے الزابیتھ سے نہیں بات کی عطا؟ ہاں جی میں نے حضور کی ہوئی ہے اور وہ اکٹھی کر رہی ہیں ویڈیوز، چلو ممبران کی ٹھیک. ساری ویڈیوز اکٹھی کر کے. چلو ٹھیک جی وہ جیسے کمپلیٹ ہوگا مجھے بھیج دیں گے. ہے. ادھر بھی میں کہہ دیتا ہوں 5-6 آدمیوں کو جو نزدیک ہے. ہاں جی وہ خدا کی عنایت سے تقریباً آپ کے جو سبھی بچے شاگرد جو آس پاس میں ہیں وہ تو جی سبھی خدا سے ملے ہیں. تو 10-15-20 تو یہی ہو جائیں گے ادھر ہاں سے ہی. جی 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 بالکل بالکل بالکل. جی جی. تو چلو جی ٹھیک ہے. بہت شکریہ. M1K صاحب نے ایسے ہاتھ بلند کیے جی. خدا کی سلامتی. آپ کوئی بات یا سوال کرنا چاہتے ہیں حضور سے پلیز مائک آن کریں. پیارے حضور بہت دل سے دعائیں آپ کے لیے، بہت بہت زیادہ جو ہے میں کچھ اپنا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. جی پلیز. کرنٹلی جو ہے آئی ایم ان آسٹریلیا. میری عطا بھائی کے ساتھ جو ہے بات چیت ہوئی تھی جو ہے اس سلسلے میں. جی کینبرا میں ہوں میں جو ہے کچھ عرصے کے لیے میں یہاں پر آیا ہوا تھا. جی میں جو ہے 4th جنریشن ہوں اپنی فیملی سے جو کہ جماعت احمدیہ کے ساتھ جو ہے لنکڈ ہوں. اچھا لیکن اس دفعہ حضرت صاحب میری پکا جو ہے اس دفعہ جو ہے بیعت ہونی ہے 30 جولائی کو جو ہے 28 29 30 کا جو ہے جلسہ سالانہ UK جو ہے وہاں پہ منعقد ہونا ہے. جی لیکن اس دفعہ میرا دل سے جو ہے تہیہ ہے کہ میں اب وہاں پہ بیعت نہیں کروں گا اور میں آپ کے ساتھ عہد وفا جو ہے اس 30 تاریخ کو جو ہے میں آپ کے ساتھ جو ہے عہد وفا کرنا چاہوں گا انشاءاللہ. اللہ مبارک ہو. میاں نے چاہا خیریت سے واہ واہ آپ کے واہ. بہت مبارک ہو. دل سے جو ہے میرے لیے جو ہے آپ دعا کیجیے گا. میں آپ سے بہت بہت
بہت زیادہ پیار کرنے لگ گیا ہوں، بہت زیادہ. آپ جی یہ تو خدا کی واہ عنایات ہیں. اور واہ آپ ایسا کریں کہ عطر ان کی ایک تصویر بھی بھیج دینا، تاکہ جنگل میں جی ضرور. حق تعالیٰ کے نور کے سامنے میں وہ نام لے کر ان کا اظہار کر سکوں کہ یہ سید روح آئی ہے صرف خدا کے لیے. واہ واہ واہ. تو کیونکہ واہ. جو چیز کھینچ کر لائی ہے وہ ان کو خدا کا پیار ہے. بے شک بے تو شک. بے شک بے بہت شک. مبارکباد ہو آپ کو کہ خدا نے آپ کے دل کی مہار کو اپنے ہاتھ میں لے لی ہے. تو مبارک ہو. اور 20 تاریخ کو جب آپ چاہیں گے میں آپ سے عہد وفا لے لوں گا. پیارے حضور. آمین. یہ حضور میں معافی چاہوں گا یہاں پر آپ سے اور ایم اے کے صاحب سے. ایم اے کے بھائی، اگر آپ کا دل آلریڈی حضور کے لیے اتنی محبت رکھتا ہے اور آپ کے جذبات ہم سبھی دیکھ سکتے ہیں، تو کیا آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ عہد وفا جو آپ نے 30 تاریخ کو کرنا ہے وہ ابھی آج ہی کر لیں، اسی لمحے میں اپنا عہد وفا کر لیں حضور سے، اور نہیں آج ہی ہمیں یہ سعادت بخشیں کہ ہم آپ کی گواہی دے سکیں خدا کے حضور کے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے اس وقت. نہیں ایسا تو کریں کیا عطا آپ بھائی، چاہیں گے؟ ایسا کریں عطا بھائی، میں نے تھوڑا سا وقت دیں پچھلے ان کو. پورے ایک مہینے سے میں اس جی ڈیٹ کا انتظار کر رہا تھا. جی 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 میں خاص طور پہ جو ہے میں چاہوں گا کہ میں اسی دن جو اسی ہے دن جی جی میں سمجھ میں گیا. پیارے حضور کے پاس جی جو جی ہے جی مطلب ان کے دل میں گھس جاؤں. جی. ایک جی کوشش، بالکل. ایک بات جو میں آپ کو تھوڑی سی گائیڈنس دینا چاہتا ہوں کہ کسی انسان کو وہاں تک چھوڑا جائے کہ وہ اپنا دل خود خدا کے حضور لے کے آئے. ٹھیک. تو میں پہلے ہی سمجھ بے گیا شک. تھا کہ یہ جو دن رکھا ہے انہوں نے یہ خاص وجہ ہے. تو ان کو وہ وقت نے انہوں نے آپ سے دل کی محبت کا اظہار بھی کر دیا ہے، بے میرے شک. ساتھ بھی کر دیا ہے. تو تھوڑا سا ریلیکس کرے اور انہیں اسی وقت پہ اسی دن پہ جو وعدہ دیا تھا انہوں نے ادھر، وہ خدا کے حضور پورا کریں. بے شک حضور. ٹھیک ہے. بے شک. تو آئندہ بھی جی احتیاط کرنی ہے کہ ہر ممبر جو نیا آئے اس کو پورا وقت دے کہ جب وہ چاہے. اور جی بالکل. یہ بھی جان لیں کہ ہمارے مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. تو میں یہاں اتنی وضاحت کر دوں آپ کے لیے، اللہ تو آپ کے دل پہ بھی قادر نہیں ہے. واہ. بنایا اس نے ہے. زبردستی چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن آپ کے دل پر وہ دستخط دیتا ہے، لیکن کھولیں گے آپ. ٹھیک. تو وہ بے جو شک. وقت مقرر ہے کہ انسان اپنے دل کی کھڑکیاں کھولے گا، خدا کی ذات ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ کھڑی ہے. اب دیکھیں نا، میں 12 سال کی عمر میں جب میری حق تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، حق تعالیٰ نے آنکھوں کو چوما، ماتھے کو چوما. وہ دن اور آج کا دن وہ نور میری آنکھوں میں ہے، آسمانی کنچ نور. تو واہ. خدا کی ذات تو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ ہے. وہ ہم ہی تھے جو اپنی روحانی آنکھیں بند کر کے سوئے ہوئے تھے. تو اب وہ جاگ گئے. تو ان کی دل کی تمنا کا خیال رکھے. اور انہوں نے بتا دیا تو میں آج بھی دعا کروں گا کہ خدا میری محبت جو ہے وہ بھی حق تعالیٰ اپنے پلڑے میں ڈال دے، کیونکہ وہاں جو بند بنے گا محبت کا وہ ہمیشہ رہے گا. ہاں وہ ایک دلی واہ. محبت ہے، مجھے خدا نے اپنا دل بنایا، لیکن میں تو یہ چاہتا ہوں میری اور آپ سب کی محبت حق تعالیٰ کے دامن میں سمیٹ دی جائے، کیونکہ آمین. وہی سزاوار ہے ان سب چیزوں کا. ہماری محبت رہے گی. 2 چیزیں ہیں، ایک ہے ہاریزونٹل، ایک ہے ورٹیکل. تو جو ہاریزونٹل محبتیں ہیں
وہ جتنی بھی محبتیں وہ خشک ہو جائیں گی جب تک انسان اصل چشمے سے نہیں پیے گا. محبت کا پانی ہے. ٹھیک. بے شک. تو ہم انتظار کریں گے، اور آپ نے بتا دیا، اور آج سے میں آپ کے لیے دعا بھی کروں گا. ٹھیک ہے. جی حضور بہت شکریہ جی. میں ایم اے کے صاحب کے ساتھ رابطے میں ہوں، جی جی تو جب آپ کہیں گے ہم حضور سے اس دن وقت پہ حاضر ہو جائیں گے. میں آپ کو بتاؤں گا، تو حضور کو ہم مل لیں گے اس دن. جی آپ کی ہیڈ بہت وقت کے لیے. بہت شکریہ، جی. بہت بہت عنایت. اچھا بھائی، کوئکلی میں ان کو یہ بھی بتائیں کہ جماعت احمدیہ کے اور بھی بہت لوگ ہیں جو ابھی ہمارے ساتھ ہیں، جو بعض بیچارے کھل کے نہیں سامنے آ رہے یا جو بھی ان کے مسائل ہیں، لیکن ان کے دل ہمارے ساتھ ہیں. تو اس لحاظ سے ان کو کوئی فکر کرنے کی نہیں ہے، کوئی بات ایسی ذہن میں نہ آئے. بہت لوگ ہیں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ. بے شک آپ نے درست فرمایا صحیح صاحب. بے شک. اب ہم درخواست کرتے ہیں جی، ہمارے ساتھ اگر کسی اور ممبر کا ایس اے خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خدا کی سلامتی. اگر آپ حضور سے کوئی سوال یا بات کرنا پوچھنا چاہیں تو اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. جی خدا کی سلامتی اطہر آپ بھائی، پر اور حضور آپ پر خدا کی سلامتی ہو. آپ پر سلامتی ہو. خدا کی سلامتی جی. جی اطہر بھائی، ایک دو سوالات تھے. پہلے تو میں معذرت چاہوں گا، پچھلی زوم میٹنگ میں کچھ مصروفیات کی بنا پر آ نہیں سکا، موجود نہیں تھا گھر پہ. اور سوالات تھے. میں حضور سے سوال کرنا چاہوں گا کہ جیسے کہ حضور کی تعلیمات سے ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ان گنت مخلوق بنائی ہیں، تو مختلف سیاروں پر یا مختلف جگہوں پر مختلف مخلوقات ہیں. تو کیا خدا نے ان تمام تر مخلوقات کے لیے جو ہے وہ اپنا دل ایک ہی منتخب کیا ہے، یا پھر اور مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے کچھ مختلف انتظامات کر رکھے ہیں؟ ایک تو یہ میرا سوال تھا. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم لوگ عموماً، جیسے کہ میں جیسے اپنے بارے میں بات کہوں، جیسے کہ حضور نے بھی پہلے فرمایا تھا کہ میرے جیسے انسان کی تو روح جو ہے اس کو تو واقعی میں دھواں بھی لگا ہے، کالی سیاہ بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا. لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ خدا کی ذات کے بہت بہت قریب ترین ہستی ہیں حضور کی، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ہم جیسے لوگ، ہمیں بھی وہ ذات اتنے امتحانوں میں رکھتی ہے؟ کیا اس کی ذات کا سامنے آنا یا ہم جیسوں سے مخاطب ہونا بھی کسی امتحان کا کوئی مظہر دیکھنا چاہے گا، یا خدا کی ذات ہمیں کسی امتحان کے بغیر ایک کالی سیاہ روح سے بھی ملاقات کرنے کا اسے شرف دے سکتی ہے، یا واقعی وہ جو ہندی میں کہتے ہیں ایک ٹائپ کی ہمیں بھی ایک اگنی پریکشا سے گزرنا پڑے گا تب جا کر خدا کی ذات ہمیں دیدار دے گی؟ تو بس یہ دو قسم کے سوالات تھے، ذرا حضور کی گوش گزار کی ہیں، آپ ذرا پلیز جواب دیجیے گا. پہلا جی بہت سوال، شکریہ. پہلے سوال جو ہے آپ کا کہ ان گنت مخلوقات ہیں، ان گنت جہان ہیں روح کے دنیا کے، اور ان گنت جہان ہیں اس ظاہری کائنات کے. تو جو اکثر دیکھنے میں آیا ہے وہ یہ کہ ہر مخلوق اپنے نبیوں کی جو نمائندگی کرتی ہے، وہ نبی آتے ہیں یا مسیح، ان کی حاضری لگتی ہے باقاعدہ حق تعالیٰ کے پاس. اور یہاں تک کہ جو 19 نور کی ہستیاں تھیں وہ بھی وہاں پہ پہنچتی ہیں. تو جہاں تک حق تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جب اس نے کچھ بھی تخلیق نہیں کیا تھا تو اس نے کہا تھا ان کل جہانوں میں کوئی تو ہوگا جو میرے دل کی ترجمانی کرے گا. تو جب خدا نے وہ وقت آ گیا تو ساری جہانوں کی مخلوقات کٹھی تھیں، تو ان کے سامنے خدا نے کہا تھا کہ میں نے اپنا دل چن لیا ہے.
تو وہاں کوئی دوسرا تو تھا نہیں، کیونکہ سارے کل جہانوں کے نور آئے ہوئے تھے وہاں پہ. تو وہاں پر خدا نے جب یہ کہا کہ ضائع، نام تو پہلے زاہد تھا، پھر حق تعالیٰ نے ضائع کر دیا کہ یہ میرے دل کی ترجمانی کرے گا سب جہانوں میں. تو ویسے تو لاتعداد مخلوقات ہیں اور وہ اکٹھے بھی ہوتے ہیں. تو اب یہ خدا کی عنایت ہے کہ یہ انعام اس نے، جب کچھ بھی تخلیق نہیں تھا اس نے یہ رکھ چھوڑا تھا کسی کے لیے، اور اس نے بڑی انتظار کی. پہلے وہ مخلوقات بنائیں تب انتظار کیا، پھر اور مخلوقات بنائیں پھر انتظار کیا، پھر اور بنائیں، پھر فرشتے بنائے اور پتہ نہیں کیا کیا بنایا. ہمارے نبی یہاں تک بتاتے رہے کہ فرشتے اور جن، تو پتہ لگا ان کی پہنچ فرشتوں سے آگے ان کی اڑان نہیں تھی. تو یہ پہلی دفعہ بتایا گیا ہے. تو اگر خدا تعالیٰ نے کچھ اور بتایا کہ کوئی دوسرا دل بھی ہے، تو مجھے تو اپنے سے بھی زیادہ خوشی ہوگی کہ کوئی تو اس جہان میں ہے جو خدا کا دل جیت رہا ہے. تو فی الحال معلومات یہی ہیں کہ خدا نے کہا کہ میں نے ان سب جہانوں میں تجھے اپنا دل کہا. تو سچی بات یہ ہے، جو میں آج دل کی بات کہہ رہا ہوں، میری جو آرزو ہے، جنتوں میں تو میں نے بڑا سفر کیا ہے، میں نے ان گنت جنتوں میں سفر کیا، میں نے خدا کا ہاتھ پکڑ کے اور عدم جو ابھی تک مخلوقات کے لیے کھل نہیں سکے وہاں بھی سفر کیا. تو اگر میری نسل میں سے یا انسانی خاندان جو ہے، ان میں سے کوئی آ کے مجھ سے بھی زیادہ تیزی سے خدا کا دل جیت گیا، تو بھئی سچی بات یہ ہے کہ مجھے جنتوں سے زیادہ اس کی خوشی ہوگی کہ کوئی آیا اور میرا ریکارڈ بھی توڑ دیا. کیونکہ والدین کی جو سب سے بڑی دعا ہوتی ہے، تمنا، خواہش، کہ میری اولاد مجھ سے بڑی ہو. وہ تو بیچارے غربت میں زندگی گزار جاتے ہیں، لیکن اولاد کے لیے بہت اوپر کا سوچتے ہیں. تو یہ جو دل بنایا ہے مجھے، یہ دل جب اس نے بنایا تو والدین کی نگاہ سے میں بھی اوپر کا سوچتا ہوں کہ شاید ضرور کوئی نہ کوئی آئے گا کہ خدا اس کی محبت کو یہ جھنڈے اپنی جہانوں میں گاڑ دے گا. تو یہ میری دعا ہے. مجھے تو جو محبت ملنی تھی اس سے بھی زیادہ مل گئی، اور میرا دل بھی نہیں کرتا کہ میں بیچ میں بیٹھ جاؤں جبکہ اتنی مخلوقات ہیں. اچھا، ایک تو یہ جواب. دوسرا سوال میں کیا تھا جی، وہ میں بھول گیا. جی وہ حضور وہ اگنی پریکشا پوچھ رہے ہیں کہ کیا کسی کالی کلوٹی روح کو بھی خدا ملے گا، جہاں ہمیں بھی تمام ارواح کو گزرنا پڑے گا اس پروسیس سے، اتنی روحانی ترقی سے گزرنا پڑے گا، تب خدا سے ملاقات ہوگی؟ کیا خدا ہم جیسے کو بھی کبھی مل جائے گا اسی حالت میں؟ اب یہ دور شروع ہو گیا ہے ایک انسانیت کا خاندان جس کا محور خدا کی ذات ہو گئی. تو آپ یوں اس کو سمجھ لیں کہ میں نے آٹا گوندھا ہے محبت الہی کا. اب آٹا گوندھا، اگر وہ پہلا پیڑا مجھے خدا نے قبول کیا تو پھر سارا آٹا قبول کرنا پڑے گا. یا پہلا پیڑا جو ہے وہ صحیح نہیں تو پورا آٹا خراب ہوگا. تو میں اس کی محبت الہی پر تھوڑی سی روشنی یوں ڈال دیتا ہوں کہ ایسے زمانے بھی آئیں گے کہ دوزخ میں جو روح کالی سیاہ ہو گئی ہوگی وہ کہے گی کہ اے رب، میں جنت میں تو جانے کے قابل نہیں ہوں، کم سے کم میرا منہ ہی ادھر موڑ دے تاکہ کچھ ٹھنڈی ہوائیں آئیں.
پھر اور دور گزر جائے گا، پھر حق تعالیٰ کو رحم آئے گا، جیسے وہ قرآن پاک میں بھی کہتا ہے فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، وہ رحم کھا جائے گا تو کہے گا خدا قابل تو میں نہیں ہوں، لیکن اگر تو تھوڑی سی یہ میرے لیے ٹھنڈی کر دے دوزخ، تاکہ میں بھی سفر کروں روحانیت میں، تو رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا سامہ ہو گئے، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا ہو گئے، حتیٰ کہ جنت کے دروازے پر آئے گا تو جنتی حیران ہوں گے، یہ کالی کلوٹی روح یہاں کیا کر رہی ہے؟ تو پھر وہ شرمندہ ہو کے کہے گا خدا میری تو یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تب حق تعالیٰ کی محبت اور رحم جو ہے، مہربان خدا ہے، وہ کہے گا جا وہ جو فلاں نہر ہے محبت کی اس میں غوطہ کھا۔ جب وہ کھائے گا تو ایسے نکلے گا جیسے کوئی ساری کالا کلوٹ ختم ہو جائے گی، تو حق تعالیٰ کا فرمان ہے میں اپنا پاؤں دوزخ میں رکھوں گا تو دوزخ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ تو دوزخ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، آپ حق تعالیٰ کی ذات سے امید رکھیں، لیکن جیسے وہ کہتا ہے نا کہ سوال کرنے والا کہے کہ وہ کہاں ہے، تو کہے کہ وہ تو اتنا نزدیک ہے، تیری سانسوں سے بھی نزدیک ہے، لیکن تو بھی بدل جا اور اس کے لیے اپنے آپ کو ایک ایسا سفر کر پیار کا کہ اگر وہ نہ بھی ملے لیکن تو اتنا سفر میں دور نکل جا کہ ہم تو تیرے ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا ہمارے کتنے لوگ ہیں، تو ابھی وہ پچھلی دفعہ یہ کہہ رہے تھے کہ جرمن ہے آسٹریا سے کہ حضور اس رستے پہ چلتے چلتے وہ ملا تو نہیں لیکن میں اس کا ہو گیا۔ تو خدا کی ذات کی جب آپ روشنی یا تشریح یا ڈیفینیشن کیا کریں تو خدا کے پیار، مہربانی، شفقت، رحم، یہ وہ ہیں خاص چیزیں جس کو آپ اجالا کیا کریں، شریعت پہ رگڑے پہ رگڑا دے رگڑا ایسے کام نہ کیا کریں۔ یہ جو ظالم لوگ ہیں وہ شریعت اتنی ہے کہ ان پہ سے کون سا ہے جو شریعت پہ عمل کرتا ہوگا؟ ایک بھی نہیں ہے۔ بلکہ میں کہتا ہوں صحابہ سے لے کے محمد صاحب خود بھی کھڑے ہو جائیں تو انہوں نے شریعتوں پہ عمل نہیں کیا، دوسروں سے کرایا۔ اب یہ بحث ایسی ہے کہ پھر دل ٹوٹ جاتے ہیں مسلمانوں کے، لیکن میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ جو پنڈ تم خود نہیں اٹھا سکتے وہ دوسروں پہ کیوں لاتے ہو؟ تو اس کی جو محبت الہی کی صفتیں ہیں وہ معاف کر دیتا ہے، وہ شفقت ہے، رحم کرتا ہے، قدردان ہے، بھول نہیں پاتا۔ تو یہ جو اس کی محبت کی صفات ہیں، اگر آپ اس سفر پہ چلے تو خدا کی قسم یہ شریعتیں کیا ہیں، آپ سارے جہانوں کے بوجھ اٹھا لیں گے۔ تو اس کا یہ جواب ہے۔ اب میں جس راستے پہ سے گزرا ہوں، آپ کو گزرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ سے میں نے، حق تعالیٰ نے مجھ سے ان گنت وعدے لیے تھے، اب کیونکہ وہ سفر پورا ہوتا جا رہا ہے تو میں آپ سے ان گنت وعدے کیوں لوں؟ میں نے آپ سے 3 ہی وعدے لیے وفا کے، ٹھیک ہے؟ تو جس راستے سے میں گزرا ہوں آپ کو گزرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ دیکھیں پل بناتے بناتے، جیسے امریکہ میں ہے وہ گولڈن برج، وہ جب بن گیا تو پھر آدمی آسانی سے اس گاڑی پہ سفر کر کے دوسرے کنارے پہنچ جاتے تھے۔ تو آپ کو وہ سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ 3 جو میں نے وعدے لیے ہیں وفا کے، بس وہ آپ پورا کر دیں، اور وہ پورا کر کے خدا کے حضور کھڑے ہو کے کہہ دینا کہ اے حق تعالیٰ، یہ جو تیرا مسیح ہے جو کہتا ہے کہ میں مسیح الزمانہ ہوں،
اس نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا. اول تو بات یہاں تک پہنچے گی نہیں. 3 وعدے آپ پورے کرتے ہیں, چوتھا میں کر دیتا ہوں. تو آ جائیں ایک نئی دنیا کے اندر, ایک نئی دنیا بسائیں. اور اس پرانی دنیا, یہ فیصلے ہو گئے ہیں آسمانوں کے اوپر کہ ان کی صف لپیٹ دی گئی ہے. تو میں کہتا ہوں لپیٹ دی گئی ہے, لپیٹ دی گئی ہے, لپیٹ دی گئی ہے. بس وقت کی بات ہے. بے شک. امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا یا تو کچھ کسر باقی رہ گئی ہے, پوچھ لیں. جی حضور, اسی سوال کی کڑی کے ساتھ ایک کڑی جوڑنا چاہوں گا. اصل میں دیکھا جائے نا تو ہم لوگ تو واقعی میں آپ بھی سمجھ سکتے ہیں, کیونکہ ہم سب کی ابتدا ایک مسلم گھرانے سے ہی ہوئی ہے, جی. جتنے ممبران یہاں پر موجود ہیں. جی حضور, ہم لوگوں نے جتنی ایک وہ کہتے ہیں نا ذہنی جدوجہد کے بعد آپ کی کشتی میں سوار ہوئے. آپ دیکھ لیجئے گا کہ کوئی کرسچن ہوتا ہے, کوئی بھی ہے, وہ اتنا مذہبی رجحان کا قائل نہیں ہوتا, لیکن ہم مسلمان ذہنی طور پر بھی وہ لڑ مرنے کو تیار ہوتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, شریعت پر, اسلام پر. ہم کوئی گھریلو طور پر ہی بڑے جذباتی لوگ ہیں. تو ہم لوگوں نے جو یہ قدم اٹھایا ہے, یعنی ایک محمدی فیملی کو ہم لوگوں نے کوئٹ کر کے آپ کی کشتی میں آن بیٹھے ہیں. تو میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا, کیا اس بنیاد پر بھی ہماری روح نے نور حاصل کیا ہے کہ ہم حق کے راستے پر نکل پڑے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگوں کی تو زیادہ ایک آزمائش ہوئی ہے, کیونکہ ایک انگریز ہے وہ یا کوئی کرسچن ہے, وہ اتنا زیادہ عیسیٰ کے ساتھ لگاؤ نہیں رکھتا ہوگا جتنا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اہل بیت پر رکھتے ہیں, لڑ مرنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں. تو کیا حضور ہماری روح نے اس سے بھی کوئی نور حاصل کیا ہوگا, کیونکہ ہم نے ایک بہت بڑا کڑا امتحان دے کر ایک چیز کو چھوڑا اور اس طرف آئے؟ تو بس اس پر تھوڑی روشنی ڈالیے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میری کشتی پہ سوار نہیں ہوئے ہیں. حق تعالیٰ نے کہا میں اپنا تخت بھیجوں گا تیرے محبت والوں کے لیے. واہ. تو یہ کشتیاں دوسروں کے لیے ہوں گی, کبھی مسلمان عیسائیوں کی کشتیوں پہ, کبھی عیسائی مسلمانوں کی کشتیوں پہ, کبھی یہودین کشتیوں پہ. مجھے تو خدا نے کہا میں, اے میرے محبت, اے میرے دل, میں اب تیرے محبت کرنے والوں کو جو آئیں گے یہ تخت دوں گا اپنا, یہ اس پر سوار ہو کے آئیں گے. اور اگر دوسری بات خدا نے کہی, میں خود اپنا نور لے کر خود آؤں گا ان سے ملنے کے لیے. تو یہ کشتیوں کو کشتیوں کے ساتھ ملا کے ماضی میں بھیج دیں آپ. تو جب خدا نے کہا میں اپنا تخت بھیجوں گا, تو یہ کتنا بڑا عمل ہے خدا کی محبت کا کہ آپ یہاں چھوڑ کر آئے. تو کون ہے جس نے قربانی دی ہو اور خدا بھول پائے گا؟ تو وہ دلوں کے حال جانتا ہے. ایک دل ہے, اس میں حق تعالیٰ کہتا ہے ان گنت کھڑکیاں ہیں, سوائے میرے کوئی ان کھڑکیوں کو نہیں جانتا. تو آپ بے فکر رہیں اور خود ہی جزا و سزا نہ مانگے. سمجھ لیں کہ اس تخت پر جو خدا کی پیار کا تخت ہے, آپ ادھر آئے ہیں تو یہ آپ کو فردوسوں میں نہیں بلکہ عالم محاورہ میں لے کے جائے گا. تو آپ بس چلیں. اب آپ کا کام جو رہ گیا وہ 3 وعدے ہیں, وہ آخری سانسوں تک پورے کر کے دکھا دیں وفا کے ساتھ. اس سے بڑھ کے اور کچھ مانگا بھی نہیں ہم نے. تو باقی آپ کو ایک اور بات بتا دوں, جو نور کی بات کی آپ نے, اس میں تھوڑی سی اور روشنی ڈال دوں تاکہ غلط فہمیاں دور ہو جائے. یہ بات میں نے ایسی کی ہے کہ آج تک جب سے یہ کائنات بنی ہے یہ راز نہیں کھل سکا. نور حق تعالیٰ بھی نہیں دے سکتا. کتنی بڑی بات کی میں نے. ایک تو یہ کہ نور کی خرید و فروخت نہیں ہے اگلے جہانوں میں, نہ اس جہان میں, لیکن حق تعالیٰ بھی آپ کو نور نہیں دے سکتا. تو راز الہی کیا ہے, اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دوں.
जब मोहब्बत करने वाला इस सफ़र में मोहब्बत कर बैठता है और अपनी तमन्नाओं और ख्वाहिशात को, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ जो आज मैंने लिखा भी था मजमून, कि ऐसा होता था कि जब पहले लोग कश्तियों पे तिजारत करते थे तो बड़े बड़े सामान लाते थे, फिर जब तूफ़ान आते थे तो जो वो मल्लाह होता था, कैप्टन जिसे कहते हैं, वो कहता था ये जहाज़ डूबने लगा, ये सारे सामान उठा के समुद्र में फेंको, क्योंकि हमने इस जहाज़ को हल्का करना, नहीं तो हम सब डूब जाएंगे। तो वो जो तजारत वाले होते थे, दुनिया वाले, अपनी जान बचाने के लिए सारा सामान अपना फेंक देते थे ताकि जहाज़ हल्का हो जाए और जान बच जाए। लेकिन ये रुत जो है मोहब्बत की, ये अजीब है। इस मोहब्बत करने वाला जो साइल है वो दिलो जान से अपना सामान खुद ही उठा के फेंक देता है खुदा की ज़ात के लिए, ठीक है। तो जब वो मोहब्बत में उसका हो जाता है तो उस मोहब्बत में बीज है, मोहब्बत के अंदर वो बीज जब फटते हैं तो फिर नूर पैदा होता है। बेशक। तो नूर का जो हासिल है वो हक ताला का प्यार है, मोहब्बत है। तो जब मोहब्बत अपनी मंजिल नहीं पाती तो नूर कैसे मिलेगा? तो फर्क दुनियादार में और खुदा के चाहने वाले के दरमियान ये है कि जब उस पर आन पड़ेगी, या हुसैन नहीं करता कि जब अपना देखा कि जान पे आ गई है तो सामान फेंको ताकि जान बच जाए। वो इस जीवन के सफ़र में इतना दूर निकल जाता है उस अधम के अंदर कि जब वो नूर, वो मोहब्बत इलाही फटती है तो उसके अंदर बीज फटते हैं, वहाँ से नूर निकलता है। तो नूर खुद कुछ है ही नहीं। ये राज समझ गए आप? तो हक ताला पे भी एक ऐसे वक्त तो था ही नहीं, ज़माने भी नहीं थे, लेकिन दौर था एक ऐसा कि मोहब्बत जब जज्बात में उसने जन्म दिया तब जिंदगी शुरू हुई, ये कायनात और ये रूह की दुनिया, वरना जिंदगी शुरू ही नहीं होती। तो आज से याद रख लें, ये ना कहा करे कि हमें भी नूर देगा। भाई अब तू मोहब्बत दे के जब तू फना हो गया, फिदा हो गया, तूने अपना सब कुछ पीछे खुद ही छोड़ आया है, तो उस मोहब्बत के अंदर बीज है, वो फटेंगे तो वो खुद ब खुद ही नूर बन जाएगा। तो नूर की माँ कौन हुई? मोहब्बत। और मोहब्बत इलाही का खालिक कौन हुआ? हक ताला। तो मैंने कहा इस पर रोशनी डाल दूं जो आज तक रोशनी पड़ नहीं सकी अपना। अच्छा, वो बहुत शुक्रिया, बेशक। हमारे किसी और मेंबर का सवाल हो जो पूछना चाहें? हुजूर अगर आप इजाज़त दें तो एक छोटा सा एक्सप्रेशन मंडला रहा है दिल में बार बार, मैं यहाँ पर आपके हुजूर पेश करना चाहूँगा। हक ताला से एक मुलाकात में मैंने खुदा की ज़ात को देखा, वो अपने तख्त के साथ तशरीफ़ लाए। तो तख्त का इमेजिन जो है हमने इस्लाम में या जो देखा है घरों में, वो तख्त लकड़ी का बना हुआ है ऐसे चौपाए, नहीं वो नहीं, वो तख्त एक ऐसा अजीब सा तख्त था और मैंने उसको गौर से देखा, वो आंसुओं से बना हुआ था। वाह, जैसे आंसुओं की लड़ियां होती हैं, उन लड़ियों से बना हुआ था। और खुदा की जात ने ऐसे अपने हाथ के इशारे से बुलाया और वो उस तख्त पे खुद भी लेट गए और मुझे भी कहा कि लेट जा। तो उनके बाजू के ऊपर मैं सर रखना चाहता था, उन्होंने मेरे बाजू के ऊपर सर रख दिया। वाह। तो ये मैंने सोचा जी मैं बता दूं कि खुदा की जो मोहब्बत इलाही की इनायात हैं जो इस दौर में, मसीह ज़माना के दौर में हो रही हैं, तो बाज़ मुशाहिद हैं वो उनके लिए हमारी ज़ुबान पे हमें अल्फाज नहीं मिलते। तो ये मैं भाईजान को बताना चाहता था कि ये और दौर है, वो और दौर ये है। प्यार है। खुदा का तख्त जो है वो अनगिनत दायरे हैं मोहब्बत इलाही के, और वो दायरे ऐसे हैं जैसे जैसे पानी घूमते हैं।
اور وہ پانی بھی نہیں ہے بلکہ خدا کا پیار ہے. تو اگر کوئی یہ کہہ دے کہ 6000 سال پہلے آگ پیاس بجھاتی تھی اور پانی آگ لگاتا تھا تو کوئی مانے گا؟ نہیں. فطرت یہ ہے کہ ہزاروں سالوں سے جب تک انسان آیا ہے، کروڑوں سالوں سے آگ جو ہے وہ جلا دیتی ہے اور پانی بجھا دیتا ہے. لیکن میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاتا ہوں کہ جو آگ لگائی تھی تم نے اس کو تو بجھایا اشکوں نے، جو اشکوں نے بھڑکائی ہے اس آگ کو ٹھنڈا کون کرے. ٹھیک ہے. تو ایک دور گزرے ہیں، میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس حالت میں بھی دیکھا ہے کہ وہ لاشعور تھا اور کوئی منزل نہیں تھی اس کی. یہ میں ہی کہہ سکتا ہوں، اور یہ ایسے راز الہی ہے کہ آج تک خبر نہیں ہو سکی کسی کو. لیکن یہاں فرق کروں گا کہ وہ لاشعوری کیا تھی اور وہ شعور کیا تھا. تو یہ لاشعور جو تھا یہ وہ وقت تھا کہ اس نے کوئی چیز کا کانسیپٹ ابھی نہیں رکھا تھا. جب کوئی کانسیپٹ ہی نہ ہو تو کانسیپٹ ہو تو کوئی حقیقت ہوگی نا. ٹھیک ہے. تو وہ اپنی ذات میں اکیلا تھا. تو میں کیا دیکھتا ہوں، وہ آگ کا نور، وہ آسمانی نور بغیر سمت تعین کیے بغیر وہ چلا جاتا تھا اندھیروں میں. تو میں نے دیکھا اس آگ میں سے پانی جو ہے مجھ پہ، کیونکہ میں پیچھے تھا تو پانی مجھ پہ گر رہا تھا. اب یہ راز الہی آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں کہ آگ جب لگ جاتی ہے تو وہی پیاس بجھاتی ہے. ٹھیک ہے. میں سمجھانے لگا ہوں آپ کو. اس کو عیسیٰ ابن مریم نے بھی یوں پیش کیا، عیسیٰ ابن زکریا نے یوں کہا ہے کہ جو پیاسے ہیں ان کی پیاس کو ایسا بجھائے گا پھر وہ پیاسے نہیں رہیں گے. اچھا، یہ بات کہہ کے تھوڑا سا آگے چل کے عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں میں اس دنیا میں آگ لگانے آیا تھا، اور اگر وہ لگ جاتی تو میں کتنا ہی خوش ہوتا. تو اگر یہ ظاہری لوگوں جیسے یہ مذہب والے ہیں تو کیا وہ جلانے آیا تھا دنیا کو؟ نہیں، یہ محبت کی آگ ہے جو لگانے آیا تھا. تو میں جان گیا، ٹھیک ہے، یہ محبت کی آگ ہے جو وہ لگانے آیا تھا. وہ نہیں لگی تو کہتا ہے کہ اب میں روح کی دنیا میں تنگ رہوں گا. تو یہ آگ ہے جس سے وہ پانی برستا ہے، جو میں نے اس وقت مجھ پہ برسا جب کوئی تھا ہی نہیں. تو جب وہ پیار کر بیٹھتا ہے تو اس کو اپنے ماضی کا سفر کراتا ہے. تو ایک اور کرنا چاہتے ہیں آپ؟ جی حضور. ایک اور. جی ہمارے ممبران، آپ چاہیں گے کہ حضور کے ساتھ ہم ایک اور سیکشن کر لیں؟ جی اور سیشن پوچھ لیں. جی آپ ممبران چاہتے ہیں جی کہ ہم سر حضور بھائی. کے ساتھ ایک اور سیکشن کر لیں؟ جی ضرور. اچھا چلو، حضور پیارے حضور باتیں کریں. چلو ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. جی حضور خدا کی سلامتی. جی حضور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نارملی پانی پیتے ہیں تو شاید آپ نے کچھ کھایا نہیں ہے واپس، جب نہیں، سفر سے خیر آپ واپس آئے تو؟ بھائی یہ سب سے زیادہ کھانا کھایا جا رہا ہے اس وقت. وہ کھانا جو میں نے کھانا وہ تو کھا کے بھی مر جائیں گے ہم. امین، اگر پانی کی بوتل آپ کے پاس پڑی ہو تو شاید وہ آپ کے لیے تھوڑی سہولت ہو جائے. یہ ہے پانی، اگر ہے تو جی. پانی میرے پاس ہے. وہ تو جو ہم ہمارے اگلے کسی ممبر کا سوال، نہیں میں بات اگر حضور پوری نہیں کر جی سکا. ابھی بات پوری نہیں ہوئی. تو کہہ یہ رہا تھا آپ ایک آگ کو لے لیں، اسے گرمائش دیں، ملٹی پلائی کریں، آگ کی تپش 2 گنا ہو جائے گی. کرتے جائیں 7 دفعہ.
جب 7 دفعہ ملٹیپلائی کر لیں گے تو نیلی آگ نکلے گی، نیلی۔ اب وہ جو نیلی آگ کا جو پیار ہے وہ اس نے مجھے نور دے دیا محبت الہی میں، وہ مل گیا۔ تو بھی سب سے زیادہ تو میں جلوں گا، میرے تو کباب بن جائیں گے اگر وہ ایسی آگ دے دے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس آسمانی آگ اور گولڈن آگ کے اندر وہ سب سکھ مل گئے جو کسی جہانوں میں نہیں ملیں گے، خدا کا سکھ مل گیا۔ اسی آگ کے اندر نہ ختم ہونے والی خوشیاں مل گئیں، نہ ختم ہونے والا پیار مل گیا۔ وہ سب جو آپ جنتوں میں ڈھونڈتے ہیں اس محبت الہی کی آگ میں ہی آپ کو مل جائے گا۔ اب حق تعالیٰ کی ذات آسمانوں پہ کہتی ہے کہ تو نے وہ آگ لگا دی لگا دی لگا دی اور میری دنیا آ گئی آ گئی آ گئی۔ تو بھئی ایک عام انسان جو دنیا دار ہے وہ کہے گا بھی کہاں آئی، وہی دور ہے، وہی سب کچھ ہے۔ ایسا نہیں ہے، جب خدا کہتا آ گئی تو وہ وعدے پورے ہو گئے، اب صرف وقت کی بات ہے، واہ، اب وقت کی بات ہے۔ تو یہ بے صبرے جو ہے یہ کہتے ہیں کب آئے گی، وہ تو آ گئی۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے ہمارے ماننے والوں کو خدا کا دیدار ہو گیا ہو گیا ہو گیا۔ ہو گیا، واہ، یہ بھی تو نکال کے لائیں نا، سارے مذہب والے اکٹھے ہو جائیں، ان کی تو تعداد بھی بہت زیادہ ہے، چھائے ہوئے ہیں، اور کوئی 3 بندے دکھا دیں کہ ان کو خدا ملا ہے اور یہ خدا کا کوئی روپ پیش کرے، واہ، نہیں واہ، نکال سکتے۔ ہم تو بڑی منارٹی میں ہیں، لیکن منارٹی میں ہونے کے باوجود ہم میں اتنے زیادہ لوگ ہیں جو خدا کو مل چکے مل چکے مل چکے، تو ہماری جنت تو آ بے گئی۔ شک، ہاں اب کریں بات۔ بے شک حضور، بے شک حضور، جو حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا میں آگ لگانے آیا، کاش لگا دیتا، وہ آگ خدا کی محبت کی آگ آپ نے لگائی ہے، جس کے ہزاروں چشمدید گواہ ہیں جو خدا کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہم نے خدا کو دیکھا۔ ہمارے اگلے ممبر ہم عاصم چٹھا صاحب سے سوال کریں گے اگر وہ کچھ بات پوچھنا چاہیں، لیکن چٹھا صاحب ایک سیکنڈ، ابھی حضور جب آپ تشریف لائے تو یہاں پر سفید رنگ کی اتنی موٹی میں نے جی جنت دیکھی جی، فردوس کی خوبصورت جنت تھی، سفید رنگ کی، سفید رنگ کی، واہ اس طرف سے جنت آ رہی ہے۔ واہ جی یہ خدا کی جی یہ جی ہم ممبران پہ کتنی عنایت ہے کہ ہم آپ کے ساتھ آپ کی محفل میں بیٹھے ہیں اور کیسے کیسے ہمیں مکشفات ہو رہے ہیں، خدا کی عنایت ہے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اور عاصم چٹھا صاحب آپ سوال کرنا چاہیں حضور سے تو گوش گزار کر سکتے ہیں۔ بس ایک ریکویسٹ ہے، 2.5 سال ہو گئے الحمدللہ آپ کرتے ہوئے، خدا کی یہ منشا میں یہ کام کرتے ہیں، تھوڑا جو توفیق ملے پاکستان میں مخصوص طریقے سے۔ پوچھنا یہ تھا جس دن ڈے 1 سے میں نے آپ کو ہاتھ پہ جب پیر دفاع کیا اس سے لے کے اب تک کوئی محبت کے پھول میرے آپ تو آپ کے اندر تو بہت نور ہے، آپ دوسروں کے روح میں بھی جھانک کے دیکھ سکتے ہیں، تو یہ مجھے جھانک کے ذرا بتائیے کہ کچھ نور ہے میرے یا اسی میں جکڑا ہوں میں، ذرا جھانک کے بتائیے اگر میں تو نہیں جانتا تو میں کیا بتاؤں گا، اور یہ بڑا ظلم ہوگا کہ میں جانگوں۔ اور اگر اتنی قدر و قیمت کا بھی احساس نہیں ہوا آپ کو چٹھا صاحب کہ خدا آپ کو آسمانوں پہ دکھائی دیا اور میں بھی بیٹھا ہوا تھا ساتھ، تو اس سے زیادہ بھی کچھ انسان کو مل سکتا ہے۔ آج 45-50 سال کا دور گزر چکا ہے، میں نے اپنے آپ میں خود جھانک کر نہیں دیکھا کہ تو میں آپ میں کیا جھانکوں گا۔ تو معرفت الہی کا پھل ایک یہ بھی ہے کہ انسان اپنے آپ میں نہیں جھانکتا، وہ اپنے آپ کو بلا دیتا ہے۔ تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جھانک کر دیکھیے تو آپ ابھی تک اپنی ذات کے احاطے میں مصروف ہیں، اپنی ذات کو کعبہ بنایا ہوا ہے اور گھوم رہے ہیں۔ ایسا نہ کریں، کیونکہ جو خدا کا ہو جاتا ہے
آج 50 سال ہو گئے، میں نے اپنی ذات میں ایک دفعہ بھی جھانک کر نہیں دیکھا، حتیٰ کہ وہ مجھے ایسے ایسے ادھم میں لے گیا اور ایسا ایسا دکھایا اس نے مجھے، لیکن میری نگاہ اس پر سے ہٹتی نہیں ہے۔ آپ نے خدا کا دیدار بھی کیا، آسمان پہ مجھے بھی دیکھا اور بہت کچھ دیکھا آپ نے۔ ابھی تک آپ اپنی ذات میں ہی مصروف ہے، جھانک کے دیکھے، کوئی خوف خدا کرے۔ خدا کے بعد بھی کوئی چیز اور مانگی جاتی ہے۔ معافی چاہتا ہوں حضور، جی معافی چاہتا ہوں۔ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ میں آپ کو سمجھا نہیں سکا۔ تو پہلے سمجھ آ گئی، وہ سمجھ آ ہندو گئی۔ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو یہ کعبے کی پوجا کرتے ہیں، یہ بھی وہیں گھومتے ہیں، وہیں بوسے لیتے ہیں، یہ اپنی ذات میں مصروف رہتے ہیں۔ تو جو اپنی ذات میں مصروف رہا، دیکھیں نا، آپ اس مشن میں آنے سے پہلے مسلمان اس وقت سیکنڈ ورلڈ وائڈ ریلیجن ہے۔ آج تک یہ نہیں سمجھ سکے ایک چھوٹی سی بات کہ جب حق تعالیٰ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں الا اللہ، وہ ایک ہے، تو یہ کلمہ پڑھ بھی لیا اور ساری زندگی پڑھتے ہی رہتے ہیں یہ کلمہ، لیکن مضمون اگر آپ نہیں سمجھ سکیں گے تو ساری زندگی قرآن کے رٹے لگا لگا کے، متھے گھسا گھسا کے آپ کو کچھ بھی نہیں ملنا۔ تو اصل مضمون کیا ہے کہ کوئی نہیں، صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو جب ایک اللہ کی ذات ہے تو اپنے آپ کو کیوں یاد کرتا ہے، اپنے آپ کو کیوں نہیں مٹھاتا؟ اس کو ایک بھی کہتا ہے اور اپنا انکار بھی نہیں کرتا، تو یہ کیسا لا الہ الا اللہ ہوا؟ مجھے وہ سرمس کی وہ بات یاد آ گئی، وہ وجد میں آتے تو ان کے مرید بھی وجد میں آتے تھے، تو وہ کہتے تھے لا الہ، کیا کہتے تھے؟ کوئی نہیں۔ تو میں غالباً یہ دور تھا، یہ اورنگزیب کا، یہ شریعت کی پانڈ اس نے اٹھائی ہوئی تھی، اورنگزیب عالمگیر۔ اس نے کہا بھائی یہ کیا تو کہتا ہے کہ لا الہ، یہ تو پٹھا ہو گیا کہ کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اب دیکھو، جو خدا سے پیار کرتے ہیں وہ اپنے دل کی داستان بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں میں صحیح کہتا ہوں لا الہ۔ اس نے کہا آگے بھی کیا ہے، الا اللہ، اللہ کوئی نہیں لیکن ایک وہ ہے۔ اس نے کہا میں نے جنتیں چھان ماری، فرشتوں کو بھی دیکھا اور جنات کو بھی دیکھا، اوروں کو بھی دیکھا، لیکن لا الہ ہے میرے لیے، سب کچھ دیکھا لیکن اللہ کی ذات نہیں دیکھی۔ تو میرے لیے ابھی لا الہ ہے۔ پھر جب اس نے اس کی توہین کاٹی تو جب وہ گر رہی تھی تو کہہ رہی تھی الا اللہ، آج میں نے اپنے آپ میں جھانکنا بند کر دیا، آج میں نے دیکھا اس کو۔ یہ کیسا پیار ہوا کہ جی، وہ جیسے وہ گانا میں نے سنا تھا، کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ تجھ کو بنایا گیا ہے میرے لیے۔ اگر کبھی کبھی خیال آتا ہے تو وہ باقی خیال کہاں جاتے ہوں گے، یہ بھی تو پوچھو۔ آج میں آپ کو ایک بات کہہ دیتا ہوں، اور یہ بات خدا کا دل ہی کہہ سکتا ہے۔ آج 50 سال کے مشن میں اگر ایک سیکنڈ بھی ایسا آیا ہو کہ میں خدا کی محبت سے تھوڑا سا غفلت میں ہوا ہوں، تو خدا آپ میرا نام جو ہے وہ کاٹ دے مسیح اس زمانے سے۔ کوئی اور بھی تو کہہ کے دکھائے، انبیاء بھی کھڑے ہو جائیں، کہہ کے دکھائے۔ اگر ایک سیکنڈ ایسا آیا ہے کہ میرا دل خدا کے
نور یا دیدار سے غافل ہوا تو خدا میرا نام کاٹے. واہ. اور آج مجھے کہہ رہے ہیں کہ ذرا جھانک کے دیکھیں, مجھ پہ رحم کریں اور اپنے آپ پہ بھی رحم کریں. یہ کیسا سفر ہے ہمارا؟ ہاں؟ ہم خدا کے لیے چلے ہیں عہد وفا دے کر, اور اپنی بھی پنڈے اٹھا اٹھا کے چلے. مجھے وہ گوتم بدھ کی بات یاد آتی ہے کہ ایک کشتی تھی جو مسافر ادھر ہوتے تھے وہ ان کو لے کے ادھر آتی تھی, ادھر والے مسافر بیٹھ کے ادھر چلے جاتے تھے. پھر یہ 4 گنوار آئے, یہ مذہب والے, انہوں نے کشتی تو اٹھا لی, کشتی تو اپنا دوسری طرف چلے گئے بیٹھ کے, لیکن پھر کہا کہ یہ کشتی کو اٹھا کے ہم اپنے سر پہ رکھ کے چلیں گے اب, کیونکہ اس نے ہمیں دوسرے کنارے پہ پہنچایا. لوگوں نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو, تم دوسرے کنارے پہ پہنچ گئے, رہنے دو کشتی, تاکہ ادھر کے لوگ ادھر جائیں, ادھر کے لوگ ادھر آئیں. تو یہ گوار جو ہیں قرآن تورات انجیل اٹھا اٹھا کے اپنے سر پہ پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب اس کو ہم نے اٹھائے اٹھائے پھرنا ہے. پھر ان کو پیر و مریدی کے چکر میں ڈال دیا, پھر نہ جانے کیسے کیسے بت خانے بنائے ان لوگوں نے. تو لیکن نہیں بھول سکے تو اپنی ذات کو نہیں بھولے. تو آئندہ سے پلیز مجھ سے یہ سوال نہ کریں کہ میرے اندر جا کے دیکھیں. میں تو خود وہاں جیسے انبیاء, جب میں وہاں پہنچتا ہوں تو مجھے بڑوں نے بھی لکھا بھی, خدا سے ہمارے متعلق پوچھے. میں نے کہا بھائی میں جب وہاں پہنچا تو وہاں پہنچنے سے پہلے میں اپنی ہستی بھلا بیٹھا تھا, تو میں تمہیں کیسے یاد رکھتا؟ اگر تمہیں اتنا ہی یقین ہے کہ تم کوئی ایسی چیز ہو کہ خدا سے پوچھا جائے تو تم خود کیوں نہیں چلے جاتے وہاں تک؟ اگر خدا تک پہنچنی تو فرشتوں تک چلے جاؤ, ان سے پتہ کرا لو کہ ہم کتنے نمبردار ہیں آخرت کے. اور کوئی سوال کر لیجیے. جی حضور بہت شکریہ جی. ہمارے کسی اور ممبر کا سوال ہو؟ زین خان صاحب, زین علی صاحب اور فقیر ثابت علی صاحب, اگر آپ دونوں میں سے خدا کی سلامتی ہو آپ پہ جی, اور آپ کے بعد کے سوال حضور سے کرنا چاہیں تو پلیز اپنا مائک آن کر سکتے. خدا کی سلامتی جناب. آپ ہمارا کوئی سوال نہیں ہے, ہم سن رہے ہیں, بڑی روحانیت کی محفل چل رہی ہے, جی تو بڑا لطف اندوز ہو رہے ہیں اور بڑی نالج مل رہی ہے. بہت مہربانی. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء, جی یہ تو اس کی عنایات بہت ہے, شکریہ جی. دل کی کھڑکیاں کھول دی. اچھا واہ جی ہمارے ساتھ سورج خان صاحب موجود ہیں جی. سورج خان صاحب اگر آپ حضور سے بات کچھ پوچھنا چاہیں, کہ سوال کرنا چاہیں تو اپنا مائک آن کریں جی. میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی جی جی بالکل. اچھا جی حضور, میں ایک مشاہدہ 3-4 دن پہلے ہوا تھا, وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. پلیز. حضور میں نے دیکھا کہ میں اپنے گھر کی چھت پہ کھڑا ہوں اور میں آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوں اور مجھے وہاں ستارے دکھائی دے رہے ہیں. اندھیرا بہت زیادہ ہے اور ان ستاروں میں وہ ستارے بھی دکھائی دے رہے ہیں جو عام حالات میں نظر نہیں آتے. اچھا اور جی حضور, اور اسی دوران میرے گھر کے جو افراد تھے وہ بھی میرے ساتھ کھڑے تھے. اور حضور پھر میں نے دیکھا کہ آسمان سے کچھ ستارے جو ہیں وہ نیچے کی طرف آنے لگے. اچھا اور جب وہ حضور نیچے کی طرف آنے لگے تو وہ اس طرح لگنے لگے جیسے یہ لالٹینیں اور لیمپ چھوڑے جاتے ہیں ہوا کے اندر, کچھ لوگ چھوڑتے ہیں, فیسٹیول ہوتا ہے. جی جی جی. تو وہ لیمپ جو تھے وہ نیچے آنے لگے, وہ ستاروں کی شکل بدل کے وہ لیمپ بن گئے اور وہ گولڈن کلر کے تھے سارے. اچھا اور حضور وہ جہاں جہاں پہ زمین پہ گرے وہاں پہ آگ لگ گئی, اور بڑی ایک دہشت کا ماحول تھا پہلے. اور پھر اس کے بعد وہ جن درختوں پہ گرے, جن پودوں پہ گرے, وہ سارے جل گئے. لیکن جلنے کے بعد حضور ان کی راکھ نہیں بنی بلکہ ان کی حالت تبدیل ہو گئی. ان کی شاخیں نہیں بن گئیں, ان کے پتے نہیں بن گئے, ان کے قد پہلے سے لمبے ہو گئے. تو حضور یہ میں نے سنا. واہ واہ, آپ کی نسل سے حق تعالیٰ
अंबिया और मसीह भेजेगा और वो इस पुरानी दुनिया को जलाकर एक नई दुनिया बनाएंगे कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। तो वो इस बुराई की दुनिया को जला देंगे और फिर वो नई आग लगाएंगे, एक नया गुलसिता बनाएंगे। तो खुदा आपकी नस्ल में से बहुत से लोग भेजेगा जो इस ज़माने की रुत बदल देंगे। आमीन। तो ये हक ताला ने आमीन। आपको अर्ली मुबारकबाद दे दी कि आपकी नस्ल से, और खुदा ताला ने मुझे कहा था कि मेरा ईसा का भी एक पौल था और एक तेरा भी पौल है। ईसा के पौल को तो खुदा नहीं मिल सका, वो तो ईसा ईसा करके चला गया, लेकिन खुदा ने कहा ये जो पौल होगा, ये जो तेरा है, मैं इससे मिलूँगा भी और इसके घर में भी आऊँगा और इससे। वाह। तो खुदा ने वो सारे वादे पूरे कर दिए। तो आपने जो देखा है उसकी ताबीर ये है जी। वाह। जी बहुत शुक्रिया बेशक। हुजूर। हाँ जी, अच्छा। जी जरूर, बहुत शुक्रिया जी। हमारे किसी और मेंबर का सवाल हो, कोई बात हम पूछना चाहें, वरना हमारे पास जो लाइव सवालात हैं हम उनमें से शुरू करते हैं। इस सेशन का भी काफ़ी टाइम हमारे पास पड़ा है, तो किसी और मेंबर का सवाल हो तो पूछ सकते हैं। सही साहब, आप कोई बात पूछना चाहें दूर से? नहीं आज़र साहब, नहीं इस वक्त ठीक हूँ। जी जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। हजूर, हमारे एक मेंबर का सवाल है, वो फरमा रहे थे जैसे आलम अरवाह से इंसानी अरवाह को 7,000 साल बाद, 14,000 या 21,000 साल बाद इन्हें फरिश्तों की इजाजत से अरवाह को वापस आना, जिसे आज के दौर में री इनकारनेशन भी थ्योरी कहा जाता है, जिसमें कई मज़ाहब कन्फ्यूजन का शिकार है। जैसे ये अरवाह फरिश्तों की तरफ से आती हैं रूहानी ग्रोथ के लिए, क्या बुराई की दुनिया से शैतानी अरवाह भी इसी तरह आती हैं, या उन्हें इस तरह आना यहाँ पर अलाउ होता है इस दुनिया में कि वो भी 5,000 साल बाद, 7,000 साल बाद जब भी उन्हें भी भेजा जाता है, या ये सिर्फ अच्छी अरवाह के लिए मुमकिन है? आती नहीं है, फरिश्तों से इजाज़त लेनी पड़ती है, ये इंसानी रूह को है। तो उसमें से गेड़ा जो पड़ता है वो हर किस्म की रूह को मौका मिलता है। तो उसकी मिसाल मैं दे देता हूँ। जो सबसे आला अरफा मिसाल जो है, ये अलाया जो आया था, जिसे ग़ालिबन आप इलियास कहते हैं, ये ईसा की पैदाइश बाद से पहले 900 साल पहले आया था और ये अपना मिशन छोड़ गया था। ये अलाया बल्कि वतन ही छोड़ के चला गया प्रदेश के अंदर, और वहाँ ये एक दिन पहाड़ पे बैठा हुआ था कि इसने बिजलियाँ गरजने की आवाज़ सुनी, तो फिर ये सहम गया। फिर वो इसने नूर देके वो गिरे बिजलियों की तरह और सहम गया। फिर हल्की सी आवाज़ आई कि ए अलाया, तू यहाँ क्या करता है? तो जो इसको मिशन दिया गया था वो इसको अधूरा छोड़ के चला गया। तो जाते जाते वो इसने कहा था कि अलाया ने कि मैं फिर आऊँगा। अब वो जो यहूदी थे वो ये समझे कि अलाया की पैदाइश फिर होगी या वो आसमानों से छलांग मार के आएगा। उसके लिए एक कुर्सी भी बना दी कि शायद जब अलाया आएगा तो हमारे घर में तशरीफ़ लाए। तो ये इनकी रस्में थी यहूदियों की। और फिर ये होगा कि जब वो आएगा, जैसे ये मोहम्मद साहब ने ये पेशन गोई की हुई है कि तुम्हारा इमाम तुम में से होगा, वो आएगा फरिश्तों के
کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کے ہوں گے، پھر مشرقی کی، پھر ادھر اترے گا وہ. تو ساری باتیں جو ہیں یہ جسمانی باتیں نہیں ہیں، یہ روحانی باتیں ہیں. تو اگر اس روحانی مضمون کو نہیں سمجھیں گے آپ تو اندھے بہرے لولے ہو جائیں گے، لنگڑے ہو جائیں گے. آسمان جو ہے وہ تائید الہی ہے. فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے آنا یہ مدد ہوگی فرشتوں کی. بالوں سے پانی گرے گا وہ وجدی حالت میں ہوگا. منارہ جو مراد ہے یہ منارہ کامل ہے، یعنی کہ عیسیٰ نے کہا میں زندگی کا درخت ہوں، یا اس منارے کو گرا دو یروشلم کو میں 3 دن میں بنا دوں گا. یہ سارا جو ہے انسان کامل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اچھا، اب بات آتی ہے جب عیسیٰ ابن زکریا نے یہ منادی کی کہ میں مسیح ہوں، توبہ کرو، خدا کی بادشاہت کا زمانہ آ گیا ہے، تو انہوں نے جو سب سے بڑا اعتراض کیا وہ تھی ملاکی کی آخری نبوت کہ تو کیسے آ گیا، تیرے آنے سے پہلے آئے گا الایا، وہ آئے گا آسمانوں سے تو وہ اپنا پھر اس کے آنے سے وہ خبر دے گا مسیح کی. پھر مسیح آ گیا، تو ترخان کا بیٹا، تو نے کیسے شروع کر دیا کہ میں مسیح ہوں. تو عیسیٰ ابن زکریا نے وہاں جواب یہ دیا تھا کہ وہ آئے گا اور آ گیا ہے. انہوں نے کہا پھر وہ کہاں پہ ہے؟ انہوں نے اشارہ کیا عیسیٰ ابن زکریا نے کہ وہ جو یحییٰ ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ الایا کی روح کام کر رہی ہے. اب وہ جو یحییٰ تھا جسے وہ اندھا تھا، جسے قرآن نبی کہتا ہے کہ جب وہ اٹھائے گا تو پھر بھی مبارک، جب اٹھایا جائے گا تب بھی مبارک، جب وہ مرا تب بھی مبارک، وہ اندھا تھا. تو عیسیٰ نے کہا اس کے ساتھ الایا کی روح کام کر رہی ہے. اب جب یہودی گئے، فرسی اور یہ صدوقی جب گئے وہاں پہنچے تو اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا میں تو نہیں ہوں وہ. تو وہ موسوی شریعت پہ عمل کرنے والا تھا، اس لیے اسے الایا کی روح نہیں دکھائی دی. تو یہ جو گیڑا پڑتا ہے 7000 سال کا، یہ وہ ارواح ہیں جنہوں نے اپنے مشن پورے نہیں کیے، اور ان کو 7000 سال کا کے بعد موقع ملتا ہے. ہوتا یہ ہے جو بری ارواح ہیں انہیں تو 7,000 کے سال 7,000 کے سالوں کے بعد پھر بھی بھیجا جائے تو خربوں میں بھی وہ ان کی کشتی کنارے نہیں لگے گی. ٹھیک ہے، پھر عالم برزخ کا بھی یہی حال ہے. اب آپ دیکھیں نا، میں نے ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں سارے، آپ کے ساتھ 3 ارواح کام کر رہی ہیں. آپ مجھے قسم کھا کے بتائیں، یہ جو ہمارے ماننے والے بیٹھے ہیں انہیں پتہ ہے کہ وہ 3 ارواح کون ہیں؟ تو پتہ لگا روحانی اندھے ہوئے، روحانیت بند ہے. تو پتہ یہ لگتا ہے کہ یہ ری انکارنیشن ہے، لیکن روح جسم میں حلول نہیں کرتی. وہ زندگی ایک دفعہ ہے، وہ دیوار کھڑی کرتی ہے، وہ ٹوٹے گی جب مسیح اس زمانہ آئے گا. تو اب یہ میں راز الہی بتا رہا ہوں آپ کو سارے. تو وہ اجازت سے وہ روح آتی ہے اور فرشتے بتاتے ہیں کس کے ساتھ کام کرنا تو نے. تو اب یہ جو 100 سال کی صدی گزرے گی، روحانی اندھا پن دورا ہوگا، تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ میرے ساتھ کون سی ارواح کام کر رہی ہیں، کون ہے، کہاں سے آئی ہیں، اپنا مشن پورا کرنا چاہتی ہیں. لیکن جہاں پہ جو ری انکارنیشن ہندوؤں کی ہے انہوں نے ٹھوکر کھائی ہے. جیسے ایک شخص کہتا ہے میں یہاں پہلے پہ تھا، میں یہاں پہ رہا ہوں. وہ نہیں رہا. وہ جو روح کام کر رہی ہے وہ اپنے خیالات ٹرانسفر کر دیتی ہے، تو وہ سمجھتا ہے میں یہاں پہ رہا ہوں. تو ری انکارنیشن تھیوری جو ہے یہ بڑا پیچیدہ عمل ہے. تو اجازت سے 7,000 سال کا ایک موقع ملتا ہے، لیکن 99% یہ موقع ضائع ہو جاتے ہیں. تو اس دنیا میں جو کرنا ہے کر لو تاکہ واپس نہ آنا پڑے. جی بہت شکریہ جی. ہمارے اعزاز خان صاحب نے ایک سوال، میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ حقیقی روشنی حضور عطا فرمائیں. خدا کی نیچرز کے بارے میں نے سوال کیا تھا، بلکہ میں اعزاز خان صاحب سے ہی درخواست کروں گا کہ وہ اپنا سوال دوبارہ حضور کے سامنے دہرا دیں.
تاکہ آپ کو ایگزیکٹ اس پہ حضور کی طرف سے رہنمائی ملی. اعزاز خان صاحب آپ کا مائک آف ہے جی، اگر آپ کے لیے سہولت ہے تو، ورنہ میں بول دیتا ہوں. حضور خدا کی ذات کی جو ان گنت نیچرز ہیں ان کے بارے میں یہ چاہتے تھے کہ آپ بتائیے کہ اصل میں نیچر تو ایک ہی ہے، اس میں مزاج بدل جاتے ہیں یا اس میں چینجز آ جاتی ہیں، لیکن نیچر ایک ہی ہوتی ہے ہر مخلوق کی. شاید اس طرح کا سوال تھا، میں نے مختصر کیا اس کو. تو ہم خدا کی جو نیچرز سیکھتے جائیں گے ہر زندگی میں یا نہ ختم ہونے والے روحانی سفر میں، وہ نیچرز کیا سیکھیں گے ہم؟ خدا کی نیچر تو ایک ہی ہے، والدین والی ہی ہے. اس کی ہر مخلوق جو اس نے پیدا کی ہے وہ مختلف نیچر کی مخلوق اس لیے پیدا کی ہے کہ وہ نیچر اس کے اپنے اندر ہے، یا اس کی تھوڑی سی وضاحت فرمائیں کہ ان کی نیچر مختلف ہونے کا خدا کے اندر وہ نیچر ہونے میں کیا ریلیونسی ہے، کیا مطابقت ہے؟ نیچر جو ہے اس کو یوں کہہ لیں فطرت، کہ یہ اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اس میں کریکٹر آ جاتے ہیں، کریکٹرسٹک. جیسے ہم کہتے ہیں کسی کی سیرت، اس میں کتنے کریکٹر ہوتے ہیں، اس میں کتنی اچھائیاں چھپی ہوئی ہیں. تو عیسیٰ ابن زکریا اس کو یوں بیان کرتے ہیں، جو اصل نیچر وہ یہ کہ حق تعالیٰ اچھائی ہے، اس کا برائی سے کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے وہ نکودیمس آیا، اس نے کہا کہ او نیک استاد، تو عیسیٰ ابن زکریا نے کہا تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے؟ اپنا انکار کر دیا کہ میں نیک نہیں ہوں. اب نیچر کی بات ہو رہی ہے. اور پھر کہا کوئی بھی نیک نہیں. اور پھر کہا سوائے ایک، یہ نہیں کہا کہ دو، میں اور بیٹا، سوائے ایک کے. میں بھی نیک نہیں، کوئی بھی نیک نہیں سوائے ایک کے. اور کہا خدائے واحد، وہ ایک ہے. تو جو نیک ہے اس نیک کی عادات کو اپنے اندر اپنانا ہے. اب وہ کتنی عادات ہیں، عادات ہے، ہیبٹ ہے، کتنے کریکٹرز ہیں. ہر جنت کے اندر اس کی کریکٹر پہ روشنی پڑے گی، تو پھر ہم اس جنت میں رہتے چلے جائیں گے. اور جب اپنا نور پالیں گے تو ہمیں پھر اس سے آگے حق تعالیٰ کی ایک اور نیچر ملے گی، کریکٹر ملے گا، نئی صداقت ملے گی، نئی اس کی محبت الہی کے انداز ملیں گے عجیب عجیب، اور صداقتیں کھلیں گی راز الہی کی. تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ اب ہمارا نور مکمل ہو گیا ہے، ہم یہ کہیں گے. لیکن اس سے تو آگے اور نور زیادہ ہے. تو پھر ہم وہاں پہنچیں گے، پھر زمانے گزر جائیں گے، پھر جب وہ نور بھی پالیں گے تو اس سے زیادہ اور پھر نیچر، خدا کے کریکٹر اور راز الہیوں کی خبر ہوگی. تو یہ ان گنت جنتوں سے ہمارا پروسیس ہوگا، ہم گزریں گے اور اس کے راز الہیوں سے ہمیں خبر ہوتی رہے گی. تو یہ پروسیس کہاں تک جائے گا اس کا علم اس کو ہی ہے، خدا تعالیٰ کو. یا پھر کوئی ایسا ہو کہ جو اپنے آپ کو یہاں ہی فنا کر گیا ہو اور خدا نے اس کو اپنی طرف بلا لیا ہو. پھر اس کا بھی سفر یہ نہیں ہے کہ وہ کامل ہو گیا، وہاں سے سفر شروع ہوتا ہے حق تعالیٰ کے رازوں کیا کہ وہ کیا کیا ہے. لیکن وہ سفر پھر خدا کے ساتھ ہوتا ہے. جیسا کہ خدا نے مجھ پہ عنایت کی اور میرے ساتھ سفر کر رہا ہے،
اور مجھے بہت سے ادب میں لے کے جاتا ہے اور راز الہی کھولتا ہے. یہ ہے نیچر, یہ ہے کریکٹر, یہ ان میں سب کچھ ٹوٹیلٹی آ جاتی ہے. جی جی سر, بہت شکریہ جی. ہمارے کسی اور ممبر کا بھی کسی نے جوائن کیا اور کوئی سوال کرنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. اچھا جی, جی حضور ہمارے ایک ملیشیا سے ممبر ہیں, تو وہ کسی وجہ سے آئے تھے لیکن انہیں جلدی تھی, ان کی کام شفٹ شروع ہو گئی تھی, وہ چلے گئے, دعا کے لیے کہہ گئے. کوئی بات اور وہ ہمارے ان ممبران میں سے ہیں جنہیں خدا کی ذات کا کئی دفعہ دیدار ہو چکا ہے. ماشاء تو وہ سلام پیش کرنے آئے تھے آپ کی اللہ. بارگاہ میں, اور پیغام دے گئے تھے کہ اگر حضور کے آنے تک مجھے جانا پڑا تو میرا سلام حضور کے ٹھیک ہے, گوش گزار کر دیجیے گا. سلام آپ کی قبول کیا, دعا کے طلبگار ہیں دعا اور قبول. دل و جان سے تعلیمات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, جی اور اپنی ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں تبلیغ کا سلسلہ جاری رہے. اچھا, خدا ہم پہ عنایت کرے. جی اس کے بعد ہمارے ایک اور دوست ہیں جی, وہ بھی اس ہفتے کے اتوار تک, وہ بھی اگر ان کا فون آ گیا جی تو وہ چاہتے تھے کہ آپ کے ساتھ دستے وفا کے لیے حاضر ہو جائیں جی. جی تو ہم 2-3 نئے ممبران کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ خدا نے چاہا تو وہ مشن جوائن کریں گے. تو اس کے علاوہ اپڈیٹس حضور جو بھی ہوں گے ہم آپ کو دیتے رہیں گے. جی. مزید ہمارے پاس آج کے اس پروگرام کے لیے سوالات موجود نہیں ہیں, اچھا تو اگر کسی اور ممبر کوئی بات اپنا روحانی مشاہدہ حضور سے شیئر کرنا چاہیں, رہنمائی لینا چاہیں, وہ پوچھ سکتے ہیں. جی تو میرے پاس اس وقت کوئی سوالات نہیں ہیں. جی اچھا بھائی, میں کچھ چھوٹا سی گزارش کرنا چاہتا ہوں. پلیز. جی پلیز. میں نے یہ کہنا تھا کہ ابھی جس سارے ممبر جو ہمارے اس وقت سن بھی رہے ہیں, جو یہاں موجود نہیں بھی ہیں, ان تک بھی یہ پیغام پہنچائیں کہ کوشش کریں کہ جو ہمارے اردو سپیکنگ یا پنجابی یا انڈین لوگ ہیں وہ تو ٹھیک ہے ہی ہیں, وہ تو ہم کوشش کریں گے ہی اور کرتے جا رہے ہیں سارے, انفرادی طور پر بھی مجموعی طور پر بھی. کچھ ایسی بھی اسٹریم, کچھ ایسی بھی ڈھونڈیں جگہ, ساری ڈھونڈیں, میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ جس میں دوسری جیسے نسلوں کے لوگ ہیں, دوسری قومیت کے لوگ ہیں, ان کے بھی کچھ اسٹریم ہوں یا ان کے کچھ کویسچن آنسر, جیسے کہ جس میں ہم چلے جائیں یا مطلب گھس جائیں, اس میں بھی اپنی جو شارٹ ویڈیو جو بن لگی ہیں یا بن رہی ہیں یا بن چکی ہیں پہلے, ان کو ہم ڈالتے چلے جائیں. اس میں پھر انگلش میں بھی آئیں گی اور دوسری زبانوں میں بھی ہوں گی. تو مطلب ہے خدا کی تو ساری مخلوق ہے. ہماری, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زیادہ تر جو ہمارا یہ گروپ ہے, ہماری کوشش زیادہ تر اپنے ہم زبان لوگوں سے ہے, جو کہ فطری طور پر آسان بھی ہے اور کوشش بھی ہوتی ہے کہ اپنے لوگ جو ہیں وہ ذرا جلدی سے بات سمجھ جائیں گے. تو اس سلسلے میں بھی سب دوستوں سے درخواست ہے کہ کوئی بھی جگہ ملے آپ کو, کہیں بھی ملے, اس کو لائبریری میں شیئر کیا کریں کہ یہ دیکھیں یہ اسٹریم ہے, اس میں بھی ہم جا سکتے ہیں, مختلف ناموں سے جا سکتے ہیں, مختلف لوگوز کے ساتھ یا اپنے آئیکونز کے ساتھ, تاکہ پیغام جو ہے وہ بہت جلدی سے جلدی جو ہے پھیل جائے. بہت شکریہ. ماشاء اللہ. بڑا جی اچھا, بہت مجھے شکریہ جی بڑی اچھی سعید صاحب. ایڈوائز ہے. اگر ہمارے کوئی اور ممبر سجیشن دینا چاہیں اس حوالے سے تو پلیز وہ بھی بتا سکتے ہیں, ہم ہر طرح سے حاضر ہیں. صرف میری یہاں پہ ایک رائے ہوگی کہ جو بہت ہی لوکل اسٹریمز ہیں ان پہ جانے سے آپ کترائیے, کیونکہ وہاں پہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں وائرسز ہوتے ہیں, اسپیشلی پاکستانی جو اسٹریمز کرتے ہیں. تو جیسے ہی آپ نے ان کے اسٹریم لنک سے جوائن کیا, آپ کی جو ڈیوائس ہے وہ ڈیڈ ہو جائے. تو جیسے فیمس چینلز وغیرہ ہیں وہاں پہ اگر آپ ہمیں بھی انوائٹ کریں تو میں ہر وقت ہم حاضر ہیں جی. میں سروج خان صاحب, ہم ہر اسٹریم پہ آنے کے لیے تیار ہیں. تو میں یہ تو میں جی عرض کرنے لگا تھا کہ اگلی جمعرات کو جو آئے گی میں سفر پہ ہوں گا, کیونکہ میرے سیمینار شروع ہو جائیں گے, آپ کو پتہ ہوگا.
آپ کو پتہ ہے؟ جی حضور آپ نے بتایا تھا پہلے بھی تو ایک دفعہ جی جمعرات کو میں نکل جاؤں گا، تو یہ جمعرات کا سیشن نہیں ہو سکے گا. تو پھر وہ اس دفعہ وہ انٹنسیو لیڈرشپ میں تیار کر رہا ہوں، کیونکہ آئندہ میں بڑے بڑے اس میں دوں گا. میں نے وہ ٹیم بھی بھیج دی ہے، جہاں 500,000 لوگ آئیں گے وہاں. تو یہ میں تیار کر رہا ہوں کہ جو ویکنڈ کے سیمینار ہیں، یہ اس کی تیاری کے لیے میں نے اب یہ رکھا ہے سیمینار. تو یہ جمعرات، جمعہ، ہفتہ اتوار، تو میں جمعرات کو میں نکل جاؤں گا. تو میں نے صرف بلایا ہے لیڈروں کو، تو وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں. تو جی اگلی جمعرات کو میں یہاں پہ نہیں ہوں گا، کیونکہ ایک دن پہلے میں نکل جاؤں گا. تو جی حضور بہت شکریہ. تو پھر میں جی حضور اتوار بالکل کو بھی بالکل. ہمارا سیشن نہیں ہو سکے گا، کیونکہ میں اتوار کو بھی ادھر ہی لیکچر ان کو تیار کروں گا، لیڈرشپ سیمینار. تو ایک تو ماشاءاللہ تیار ہے جو آپ نے دیکھ لیا اسٹیفن کا، تو وہ تو بڑے بڑے جگہوں پہ جا کے اب وہ دے رہا ہے. وہ بھیج بھی دی، ویڈیو آپ نے لگا دی ہوگی. جی تو حضور. تو اب یہ جو ٹیم میں نے تیار کی ہے کہ چھوٹے چھوٹے سیمینار یہ دیں، اور جو 500,000 لوگ کے جو وہ جو ہوں گے وہ میں خود کروں گا پوری یورپ میں گھوم کر. تو اللہ بے شک. تعالیٰ ہمارے پہ رحم کرے، اور یہ کہ انسانیت تک پیغام پہنچ جائے. آمین آمین. آمین جی، تو آمین جی. کتنا حضور وقت بہت ہے؟ شکریہ جی. آخری اب اٹیچمنٹ ہے جی، 1 منٹ شاید ہمیں ملا ہے، تو ہم چاہتے ہیں، میں خود ہی دعا کے لیے درخواست کرتا ہوں کہ آج چٹا صاحب کا اور میرا جنم دن ہے جی، ہماری اچھا سالگرہ ہے. اچھا اچھا. تو میری طرف سے چٹا صاحب کو بہت مبارک جی، اور مجھے بھی کہ ہمیں ایک اور سال مل گیا حضور کے اس مشن میں. خدا ہمیں اور بہت سارا وقت دے، اور دل و جان سے ہم خدا کے ساتھ سے سفر میں قافلے میں اچھا. آخری زندگی کی سانس تک دل و جان سے ترقی کریں، میں ساتھ میں حضور کی مسجد پہ تو چلیں. میں چٹا جزاک تو اللہ، جی تھینک مجھے یو بھی جی. آپ کی طرف تو سے میں بہت چٹا بہت صاحب کے مبارکباد لیے جی. اور آپ تو کے اس لیے، حوالے سے ضرور دعا فرما دیجیے گا کہ خدا ہاں ہمیں اور استقامت آج بخشے. میں جنگل جاؤں گا تو میں دعا کروں گا، اور انصاف کے لیے بھی جو ابھی کریں گے اپنا عہد وفا. تو جی ٹھیک ہے، حضور. سب کو لیے دعا تو میں کرتا ہی ہوں. تو نام تو یاد نہیں رہتے، لیکن نام حق تعالیٰ کو یاد ہے، کیونکہ سب کے نام کٹے کر کے بھیج دیے تھے. میں بھیج دیتا ہوں اور نور کے سامنے، لیکن میں سب یاد میں ہے، اور ہمیشہ آپ سب کی دعا کرتا ہوں کہ آخری سانسوں تک آپ اپنا عہد وفا